میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو بڑے بڑے جیسے کہ سیلیبریٹیز ہیں، کوئی پلیئرز ہیں، اس قسم کے لوگ، یہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بڑے اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں، اور جن کو نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈائگنوزڈ ہے، اور ویسے یہ بہت بڑے اچیورز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مووی سٹارز بن جاتے ہیں، پبلک فگرز بن جاتے ہیں، پلیئرز ہیں تو لوگوں کے پسندیدہ پلیئر ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ، لیکن جب اپنے اس ایج کے آخری حصے میں آ رہے ہوتے ہیں تو بالکل تنہا رہ جاتے ہیں. اب ایک تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اب اینڈ میں جا کے کیا کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کی آخر کا ٹائم تھوڑا سا بہتر ہو جائے. دیکھیں آخر کے ٹائم پہ اگر ہم پہلے والا سوال لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بیسیکلی اکیلے رہ جانے کا مطلب یہی ہوا ہے کہ انہوں نے سم ہاؤ نارسسزم کے ساتھ اگر اس کی بیسیکلی جو ہے نا سمٹمس بیسڈ، کچھ لوگوں میں ڈفرینٹ سمٹمس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے ہر ایک میں گرینڈیوسٹی اور ایڈمائریشن اتنا ڈیویژنل لیول پہ ہو. کچھ لوگوں میں یہ بڑا مطلب ایک تھنکنگ لیول پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بیٹھا سوچ رہا ہوں اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار لوگ میری تعریف کریں، میری اچیومنٹ پہ باتیں ہوں، میں فلاں کام کروں تو اس پہ بڑی پذیرائی مجھے ملے. تو اس طرح کی میری صرف سوچیں ہیں. تو یہ ہڈن کچھ آپ کی اس طرح کی وہ ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر. تو ڈیفینیٹلی پرفیکشن سیکھ کرتے ہیں یہ لوگ، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے جو اپنا ایک جو سیلف اسٹیم انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کریٹ کی ہوتی ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بولڈ ہوتے ہیں، یہ بڑے سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اپورچونیٹیز شاید کوئی اور نہ بولے، یہ وہ اپورچونیٹیز جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو سم ہاؤ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن میں بڑی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ وہ ہائی اچیور بن جاتے ہیں. اب جب وہ اس دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس زندگی کی دوڑ میں جب یہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کر پاتے کہ کسی کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. یہی سب سے بڑی وجہ. انہیں اب ان کی چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اب برنگنگ ایسی ہو. پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ بچوں کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو جو ہے نا ایک بڑی ہی شاندار قسم کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے صرف برانڈڈ چیزیں پہنیں گے، وی آئی پی جو لاؤنجز ہیں صرف انہی میں ہی بیٹھیں گے، فرسٹ کلاس کو ہی ٹریول کریں گے. تو اب اس طرح کا جب آپ انوائرمنٹ بچوں کو دیتے ہیں، اور بچے پھر وہ ایک شاہانہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اور وہ شاہانہ جو رویے ہوتے ہیں جو ماں باپ نے انہیں دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہیں وہ ایک اسپیشل لیسنس ان کے اندر ڈیولپ کر دیتے کہ وہ ایک اسپیشل لوگ ہیں. یہ لوگ انہیں پاور چاہیے، انہیں ایڈمائریشن چاہیے، یہ نیڈ ان میں بڑی زیادہ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ فیملی ممبرس ہیں، تو آپ ان کی قدر ہی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کیپیبل ہوں، میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، تو مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اکیلے سب کچھ کر سکتا ہوں، اور دیکھو میں کتنا بڑا ہائی اچیور ہوں. اور آپ جب بھی بیٹھو گے، آپ اپنی کامیابیوں کا تذکرے شروع کر دو گے، قصیدے پڑھنا شروع کر دو گے، تو کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا؟ لوگ آپ سے ان ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ رومانٹک ریلیشن شپس میں تو آپ کے اندر یہ کوسٹ اور ایک نیڈ ہوتی ہے کہ یہ میری تعریفیں کرتی رہے، میرے بارے میں باتیں کریں. آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، بری طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کی اوقات بیسیکلی ان کی حیثیت آپ ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے تھرڈ گریڈ لوگ ہیں. اب اس طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس طرح کی وربل نان وربل آپ کا اگریشن ہوتا ہے ٹورڈز ریلیٹیوز، ایون فیملی ممبرز، ریلیشن شپس اس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ٹارچر ہر کوئی بیئر نہیں کر پاتا. اس ٹارچر کے ساتھ لوگ لمبے عرصے تک نہیں جا سکتے، کیونکہ ون وے کمیونیکیشن ہے. صرف آپ ہی انویسٹ کر رہے ہو ریلیشن شپ میں. جتنا ریلیشن شپ چلا، کسی نے ایفرٹ کی تو چلا، آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہے. کیوں؟ آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ مجھے لوگ پوجا کریں، میری لوگ ورشپ کریں، اور میں اس لیول پہ ہوں کہ میری جو ہے نا
اتنی پذیرائی اور ستائش اس پہ فوکس کیا جائے تو آپ کسی کو بھی خیال ہی نہیں کرتے، کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے، امپیتھی ہے ہی نہیں، کسی کی ایموشنز ہیں، کسی کی فیلنگز ہیں، تو لوگ پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں صرف آپ اکیلے ہیں، اور پھر آپ وہی جو اتنی پرومیننٹ، اتنا سب کے سامنے نمایاں زندگی گزارنے کے بعد ایک جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ایک خلوت کی زندگی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تنہائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ اکثر دیکھ لیں وہ بالکل گمنامی میں ہوتا ہے. صحیح ہے سر، گمنام ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں یہ لوگ. بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا اینڈ دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سر، کیونکہ وہ کامیابی تو حاصل کر لی، فیم بھی حاصل کر لی، لیکن جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کوالٹی آف ریلیشن شپ حاصل نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ گئے راستے میں، ریلیشن سارے ختم ہو جاتے ہیں.